قال الله عز وجل: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. وقال عز من قائل: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. محترم سامعین اور سامعات، پچھلے خطبے میں اللہ تعالیٰ کے نام سبوح اور قدوس، اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے، پاکیزہ ہے، پاکیزگی کو پسند کرتا ہے. اس کے بعد نام ہے السلام اور مؤمن. السلام اور مؤمن، ان کا ایک معنی سبوح اور قدوس کے ساتھ ملتا ہے. ایک معنی کے حساب سے سلام اور مومن سبوح اور قدوس کے ہم معنی ہیں. وہ معنی کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سلام ہے، سلامتی والا ہے. تو سلامتی اپنی ذات کے حساب سے بھی سلامتی والا ہے، اپنی صفات کے حساب سے بھی سلامتی والا ہے. تو جو ذات سلامتی والی ہو اس میں کوئی عیب نہیں ہو سکتا، وہ عیب سے سلامتی والی ہے، اس میں کوئی عیب نہیں ہو سکتا، خوبیاں ہی خوبیاں ہو سکتی ہیں. تو سبوح اور قدوس کا معنی بھی یہی تھا کہ اللہ تبارک و تعالی عیب سے پاک ہے، اور السلام کا معنی بھی یہ ہوا کہ وہ عیب سے پاک ہے. اس معنی میں یہ نام ہم معنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سلامتی والا ہے. سلامتی والا بھی تھوڑا لمبا معنی ہو جاتا ہے. السلام کا معنی کہ وہ خود سلامتی ہے، سراپا سلامتی ہے. رب ہے ہی سلامتی اور سالم. اللہ تبارک و تعالی اپنی ذات کے اعتبار سے سلام ہے. اس کو کوئی تکلیف نہیں پہنچتی. سلام کا معنی محفوظ ہے. لوگ بڑی تکلیف پہنچاتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں. بخاری شریف کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں: یؤذینی ابن آدم، آدم زادہ مجھے تکلیف دیتا ہے. اور وہ تکلیف کی شکل یہ ہے کہ وہ کہتا ہے زمانہ بڑا خراب ہو گیا، زمانہ بڑا غلط ہو گیا. یہ وہ زمانہ ہی نہیں رہا، یہ تو جی بڑا غلط زمانہ آ گیا، نعوذ باللہ. فرمایا یہ مجھے تکلیف دیتا ہے اس لیے کہ زمانہ تو میں خود ہوں. میں خود دن کو لے آتا ہوں، رات کو لے آتا ہوں، اور جب چاہوں گا دن اور رات کا سلسلہ ہی ختم کر دوں گا. تو میں پہلے بھی ایک دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ مخلوق کا عیب خالق کا عیب سمجھا جاتا ہے اگر وہ تخلیقی ہو تو. اس لیے اللہ اپنی قدرت کاملہ اور حکمت شاملہ کی وجہ سے کسی مخلوق میں کوئی عیب رکھے تو کوئی اس کا تانا نہ دے، اس لیے کہ وہ تانا بنانے والے کی طرف جاتا ہے. کسی کا کان، کسی کی ناک، کسی کی بازو، کسی کی ٹانگ، اس میں کوئی عیب ہے، آپ اس کو دیکھ کر ہنسو اور اس کو عیب دو اور اس عیب کے نام پر اس کو پکارو، تو یہ چونکہ اس کا اس میں قصور نہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسے پیدا کیا ہے اور اس میں ہزاروں حکمتیں ہوں گی، یقیناً ہوں گی، تو ہمیں اس کا عیب نہیں دے، ہم اس کو عیب نہیں دے سکتے. تو رب ذوالجلال والاکرام
کو یہ عیب دینا کہ زمانہ غلط ہو گیا ہے، تو پھر زمانہ بنانے والے کو وہ گالی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص یہ کہتا ہے دنیا برباد ہو گئی، دنیا ہلاک ہو گئی، تباہ ہو گئی، وہ سب سے زیادہ تباہ برباد خود ہوتا ہے۔ جو دنیا کو تباہ برباد کر رہا ہوتا ہے وہ خود تباہ و برباد ہوتا ہے۔ تو زمانہ رب نے بنایا، ہم زمانے کو برا کہیں، اللہ فرماتے ہیں یہ مجھے تکلیف دیتا ہے، لیکن وہ السلام ہے، اس کو تکلیف ہوتی نہیں۔ یہ دیتا ہے مگر اس کو تکلیف نہیں ہوتی۔ وہ لوگوں کی تکلیف سے بھی سلام ہے، سالم ہے، محفوظ ہے۔ اور جو عیب رب کے نام لگاتی ہے مخلوق نعوذ باللہ، وہ ان سے بھی سلامتی والا ہے، پاک ہے۔ یہودی کہتے تھے اللہ تعالیٰ نے اللہ الذی خلق سبع سماوات، اللہ فرماتے فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں اللہ تعالیٰ نے زمین آسمان بنائے۔ تو یہودی کہتے 7ویں دن جو ہفتے کا تھا اللہ نے آرام کیا، نعوذ باللہ تھک گیا۔ تو یہ عیب رب کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ اللہ سلام کا معنی کہ اللہ ان عیبوں سے پاک ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ کو وہ تکلیف دینا چاہتے ہیں مگر رب کو تکلیف پہنچتی نہیں، وہ سب کی پہنچ سے دور ہے۔ اس معنی میں اس کو کوئی تکلیف دے نہیں سکتا، اس کو کوئی نقصان کر نہیں سکتا۔ ساری کائنات مل کر اپنے رب کو نقصان دینا چاہے نہیں دے سکتے۔ اس معنی میں وہ سلام ہے، وہ اپنی ذات میں سلام ہے، وہ اپنے اوصاف میں سلام ہے، وہ اپنے ناموں میں سلام ہے۔ کسی قسم کے عیب والا نام رب کا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اللہ کے نام وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ کے سارے نام اچھے ہیں، کوئی نام غلط نہیں اس کا۔ اگر کسی نام میں کسی زاویے سے کوئی عیب کی بات بنتی اور نکلتی ہو، وہ نام رب کا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے مخلوق کو جائز نہیں، مخلوق کے لیے جائز نہیں کہ وہ رب کے نام رکھے۔ کوئی کہتا ہے او مائی لارڈ، او مائی گاڈ، کوئی کہتا ہے خدا خدا، کوئی کہتا ہے رام رام، کوئی اللہ کو یزداں کہتا ہے۔ یہ سب نام میرے رب نے نہیں رکھے ہیں۔ خدا اور یزداں فارسی کے لفظ ہے، اللہ کے نام نہیں ہے۔ اس لیے یا خدا نہ کہا کرو، خدا بندہ، خدایا۔ فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں، ان کے ساتھ اس کو پکارو۔ مخلوق کا کوئی حق نہیں کہ اپنے رب کے نام رکھے۔ بچہ اپنے باپ کا نام رکھ سکتا ہے؟ حالانکہ دونوں مخلوق ہیں، مخلوق خالق کا نام کیسے رکھ سکتی ہے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ اپنے ناموں میں سلام ہے کہ اس کے ناموں میں کسی قسم کا عیب نہیں ہے، وہ سب اچھے نام ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں سلام ہے کہ اس میں کوئی عیب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی صفات میں سلام ہے کہ اس کا کوئی وصف، اس کا کوئی کام عیب والا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلوں پر خوش ہو جانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کاموں پر خوش ہو جانا، یہ نیک آدمی کی نشانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلوں پر اعتراض کرنا یہ اللہ کے باغی کی نشانی ہے، اس لیے کہ اس کا کوئی کام بھی بغیر حکمت کے نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے شراب حرام ہے، جوا حرام ہے، بدکاری حرام ہے۔ کیوں حرام ہے؟ شادی سے بھی جوڑے بنتے ہیں، بدکاری سے اگر بن جائے تو کیا فرق ہے؟ کوئی کہتا ہے اپنی بہن سے شادی کیوں جائز نہیں؟
وہ بھی تو عورت ہے، نعوذ باللہ۔ کیا لاجک ہے اس میں؟ یہ جو لاجک کے پیچھے جاتے ہیں نا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلوں پر خوش نہیں ہوتے۔ سلام کا معنی اللہ تعالیٰ کا کوئی فیصلہ عیب والا نہیں ہے، اس کا کوئی حکم عیب والا نہیں ہے، اس کی کوئی صفت عیب والی نہیں ہے، اس کے افعال بھی سارے خوبیوں پر مبنی ہیں، اس کے کمالات بھی سارے خوبیوں پر مبنی ہیں، اس کے احکام بھی سارے خوبیوں پر مبنی ہیں، کسی قسم کا عیب ان میں نہیں ہے، وہ ہر قسم کے عیب سے سلام ہے۔ یہ معنی ہے السلام کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقدیر لکھی، جو رب ذوالجلال نے لکھا وہی ہوتا ہے۔ یہ ایک الگ موضوع ہے، کبھی انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے، لیکن موٹی سی بات سمجھو۔ کچھ بندے کہنے لگے اللہ تبارک و تعالی جو لکھتا ہے وہی ہوتا ہے، تو پھر بندے کو گناہ کیوں ملتا ہے اور بندے کو سزا کیوں ملتی ہے؟ لہذا ہم نعوذ باللہ تقدیر کو مانتے ہی نہیں۔ تقدیر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا علم ہے، اللہ کو پہلے سے پتا کیا ہونا ہے، اتنی سی بات ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو کچھ علم نہیں کہ کیا ہونا ہے۔ چور چوری کرنے جا رہا ہے، اس کو پتا ہے کہ میں چوری کرنے جا رہا ہوں، چوری کر لی تو رب کو پتا چلا اچھا تو چوری کرنے آیا تھا، مطلب یہ زیادہ جانتا ہے اور رب نہیں جانتا، نعوذ باللہ۔ اللہ کی طرف نعوذ باللہ جہالت کی نسبت کی۔ السلام کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے عقیدے ٹھیک کر لو، اللہ تعالیٰ میں، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، کائنات کے کھربوں درختوں کے ان گنت اور بے شمار پتوں میں سے کوئی پتا بھی گرتا ہے تو وہ جانتا ہے۔ ہر وہ چیز جو خشک کہلاتی ہے، جو تر کہلاتی ہے، وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ السلام کا معنی وہ علم والا ہے، جہالت کی نسبت اس کی طرف نہیں ہو سکتی، وہ جہالت سے پاک ہے، سلامتی والا ہے۔ اس کے ریئیکشن میں دوسرا گروپ اٹھا، اس نے کہا تم نے رب ذوالجلال کو یہ کہہ دیا کہ وہ جانتا ہی کچھ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب جانتا ہے، اور جو وہ جانتا ہے اور جو اس نے لکھا ہے وہی ہوتا ہے۔ بات تو ٹھیک ہے، لیکن ساتھ کہنے لگے کہ پھر بندے کا کیا قصور ہے؟ جب اس نے لکھا وہی ہونا ہے تو بندے کا کیا قصور ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بندے کا قصور کوئی نہیں اور رب کا لکھا ہو گیا اور سزا اس کو مل رہی ہے، تو ان ظالموں نے رب ذوالجلال کی طرف ظلم کی نسبت کر دی۔ پہلے گروپ نے اللہ کی طرف جہالت کی نسبت کی اور دوسرے نے ظلم کی نسبت کی، اور یہ نسلیں ہمارے معاشرے میں موجود ہیں۔ جتنے اردو کے شاعر ہیں ان کی اکثریت وہ اس عقیدے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ جبر کرتا ہے اور ہمارا تو کوئی قصور نہیں ہے۔ انہوں نے رب کی نسبت ظلم کی طرف کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، اللہ تعالیٰ تو ظلم کا ارادہ بھی نہیں کرتا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، اللہ ان پر ظلم نہیں کرتا۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ اور وَمَا اللَّهُ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ، اللہ اپنے بندوں پہ ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ تو السلام کا معنی جو لوگ رب ذوالجلال کی طرف عیب کی نسبت کرتے ہیں، اللہ سب سے پاک، سب سے سلامتی والا ہے۔ تیسرا گروپ اٹھا، وہ آپ لوگ ہیں۔ انہوں نے کہا دیکھو جن کاموں میں
جن جن کاموں پر اس کی کامیابی اور ناکامی مرتب ہوتی ہے، جو جو اس کے نیکی بدی سے تعلق رکھتے ہیں، ان میں تو انسان آزاد ہے، مختار ہے، اختیار والا ہے۔ آپ نماز پڑھنے لیٹ آ جاؤ، جلدی آ جاؤ، آپ کو اختیار ہے۔ آپ نہ آؤ تب بھی آپ کو اختیار ہے۔ اللہ تعالیٰ کان سے پکڑ کر تو نہیں لاتا۔ لیکن جن کاموں کا اس کی نیکی بدی سے کوئی تعلق نہیں، اس کے امتحان سے کوئی تعلق نہیں، ان میں انسان مجبور ہے۔ آپ جب پیدا ہوئے اس سے پہلے نہیں ہو سکتے تھے، اس سے لیٹ بھی نہیں ہو سکتے تھے۔ آپ مرو گے، اس سے پہلے نہیں مر سکتے، اس سے لیٹ نہیں ہو سکتے۔ آپ بوڑھے ہو رہے ہیں، آپ جوان رہنا چاہو نہیں رہ سکتے۔ ان چیزوں میں جن کا تعلق نیکی بدی سے نہیں، امتحان سے نہیں، اس میں انسان مجبور ہے، اور جس کا تعلق اس کی نیکی بدی سے، اس کے امتحان سے ہے، اس میں اس کو اختیار ہے۔ یہ عقیدہ صحیح عقیدہ ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ رب ذوالجلال کی طرف اس کے بندے جو جو نسبتیں کرتے ہیں وہ غلط نسبتیں، عیب کی نسبتیں۔ السلام کا معنی اللہ ان سب سے پاک ہے۔ آپ دیکھو نا، بارش ہو گئی، ایک آدمی نے ہل چلایا، دانا ڈال دیا، دانے نے سر نکال لیا، اوپر سے بارش ہو گئی، اس کے لیے کھاد بن جائے گی، بڑا خوش ہے کہ واہ بھائی واہ بارش ہو گئی۔ دوسرے کا کھیت تیار نہیں تھا، اس کیفیت میں نہیں تھا کہ اس کو پانی ملے، بارش تو ہوئی اس کی بھی، مگر وہ ناراض ہو گیا، اللہ پر اعتراض کرنے لگ گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارش تو رحمت ہی ہے، لیکن اس سست کی اپنی سستی ہے اور یہ اعتراض کرنا شروع کر دے، تو کیا مخلوق کو خوش کیا جا سکتا ہے؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام کام حکمت پر مبنی ہیں۔ اللہ کے تمام کام عیب سے پاک ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو حکم دے دے، جس سے منع کر دے، وہ سب عیب سے پاک ہے۔ ایسی چیز سے کبھی منع نہیں کرتا جس کا فائدہ زیادہ ہو، ایسی چیز کا کبھی حکم نہیں دیتا جس کا نقصان زیادہ ہو۔ یہ ہمارا ایمان ہے، اور یہ تقاضا ہے السلام کا۔ اس کے فیصلے بھی سلامتی والے ہیں، اس کے احکام بھی سلامتی والے ہیں، اس کی ذات بھی سلامتی والی ہے۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے قریب ہوگا وہ بھی سلامتی والا ہو جائے گا۔ لہم دار السلام عند ربہم، ان کے لیے سلامتی والا گھر ہے اللہ کے پاس۔ اللہ فرماتے ہیں یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام۔ اس قرآن کے ساتھ اللہ تعالی سلامتی کے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے، جنت کے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ تحیتہم فیہا سلام وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ جنتی جب بھی دوسرے کو ملیں گے السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم، فرمایا سلام ہی سلام کہیں گے اور الحمدللہ بھی پڑھیں گے، تو جنت دار السلام ہے۔ جنتی السلام السلام پکاریں گے، اور یہ السلام رب ذوالجلال جو ہے یہ اس کا گھر ہے۔ جو اس کی بات مانے گا وہ سلامتی والے گھر میں چلا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افشوا السلام، السلام علیکم کو عام کرو، واصلوا الارحام، رشتہ داریاں جوڑا کرو، اطعموا الطعام، دوسروں کو کھانا کھلایا کرو، وصلوا باللیل والناس نیام، رات کو رب کی عبادت کرو جب دنیا سو رہی ہوتی ہے۔ تدخل الجنت بسلام، تم دار السلام میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ دار السلام میں داخل ہونے کے بعد تو سب کے لیے سلامتی ہے، مگر داخل ہونا کس طریقے سے ہے؟ کچھ لوگ سلامتی کے ساتھ داخل ہوں گے، کچھ لوگ پریشانی کے ساتھ داخل ہوں گے۔ جو ڈائریکٹ جنت میں جائیں گے وہ سلامتی کے ساتھ داخل ہوں گے، اور جو سزا پا کر جائیں گے وہ سلامتی کے ساتھ داخل نہیں ہوں گے، وہاں جا کر سلامتی مل جائے گی ان کو بھی۔ تو اللہ تبارک و تعالی اپنی ذات میں السلام ہے، اپنی صفات میں، اپنے افعال میں، اپنے احکام میں
شریعت اسلامیہ ساری سلامتی والی ہے۔ اسلام رب ذوالجلال کے نام السلام سے اسلام ہے اور اللہ کے نام المومن سے ایمان ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے نام السلام کو مانتا ہے وہ مسلمان ہے، اور جو اس کے نام المومن کو مانتا ہے وہ مومن ہے۔ امن اور سلامتی، السلام اور المومن، امن اور سلامتی، یہ دونوں چیزیں رب سے ملتی ہیں۔ جو دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتیں مانتا ہے، اسلام کو قبول کر لیتا ہے، ایمان لے آتا ہے، وہ سلامتی والا ہو جاتا ہے۔ فرمایا فَإِذَا قَالُوهَا عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلام۔ جو شخص کلمہ طیبہ پڑھ لے گا، لا الہ الا اللہ پڑھ لے گا، وہ اس کی جان بھی ہم سے محفوظ ہوگی، اس کا مال بھی ہم سے محفوظ ہو گیا، وہ سلامتی میں آ گیا، وہ امن میں آ گیا۔ جھوٹا پڑھا تب بھی امن میں آ گیا، سچا پڑھا تب بھی امن میں آ گیا۔ منافقوں نے جھوٹا کلمہ پڑھا تھا مگر ان کو پروٹوکول مسلمان والا ملا، ان پر کبھی حملہ نہیں کیا گیا۔ یہ کلمہ ایسا ہے جو سلامتی لے کر آتا ہے، امن لے کر آتا ہے۔ پوری دنیا میں آپ کی ہوش میں، آپ کے زندہ ہوتے ہوئے 2 بڑے حملے ہوئے، 3 ہوئے۔ روس افغانستان میں آیا، آذربائیجان، ترکمانستان، تاجکستان، پورے علاقے کو تاراج کیا اس نے، اور پھر افغانستان میں پہنچا، امن قائم نہیں کر سکا۔ دوسرا حملہ امریکہ نے افغانستان پر کیا، 20 سال جبر کے ساتھ گزارے مگر امن قائم نہیں کر سکا۔ تیسرا حملہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے عراق پر کیا، امن قائم نہیں کر سکا، کیونکہ شرک ظلم ہے اور اسلام سلامتی ہے اور ایمان امن ہے، اور جس رب کو مانتے ہیں وہ السلام اور مومن ہے۔ تو جب مومن کے ہاتھ میں، مسلمان کے ہاتھ میں تلوار ہوگی، وہ علاقے فتح کرے گا تو وہاں سلامتی بھی آئے گی، امن بھی آئے گا، کیونکہ اس کے پاس اسلام بھی ہے، ایمان بھی ہے، کیونکہ اس کا رب السلام بھی ہے، مومن بھی ہے۔ اور جب مشرک کے ہاتھ میں ڈنڈا آئے گا، اور وہ لوگ بڑے ہی ظالم ہوں گے جو اپنی سستیوں کی وجہ سے تلوار دشمن کو پکڑا دیں، تو پھر جہاں آئے گا شرک ظلم ہے اور وہ ظلم ہی لے کر آئے گا، کبھی امن نہیں لا سکتا۔ یہی ڈیفینیشن ہے دہشت گردی اور جہاد فی سبیل اللہ کی۔ آج تک ڈیفائن نہیں کوئی کر سکا، شور بڑا ہے دہشت گردی، اس کے خلاف ہم آئے ہیں، لیکن اس کو کوئی اس کی تعریف نہیں بیان کر سکا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، جب تلوار اسلام اور ایمان والے کے ہاتھ میں ہوگی تو وہ جہاد ہوگا اور امن اور سلامتی لائے گا، اور جب تلوار کفر اور شرک والے کے ہاتھ میں ہوگی وہ ظالم ہے، ظلم لے کر آئے گا، کبھی امن نہیں لا سکتا۔ اللہ اکبر۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی جو بھی فیصلہ کر دے، اتنا یہ پیارا نام ہے اللہ تعالیٰ کا، بیماریوں کا علاج ہے، یہ ٹینشنوں کا علاج ہے، ڈپریشن کا علاج ہے، کوئی سٹریس میں چلا جائے۔ کیوں؟ ٹینشن کے بیمار کا علاج زیادہ کاؤنسلنگ ہوتا ہے، دوائیوں سے زیادہ کاؤنسلنگ فائدہ دیتی ہے، اور السلام کا معنی کہ اس کا کوئی فیصلہ عیب والا نہیں۔ ٹینشن کس بات سے ہوئی آپ کو؟ میرا بچہ فوت ہو گیا، میرا یہ ہو گیا، میرا وہ ہو گیا، جب اس کا فیصلہ کوئی بھی سلامتی سے عیب والا نہیں ہے، سب سلامتی والے ہیں، تو تمہیں ٹینشن کس چیز کی ہے؟ جب تیرا ایمان ہے کہ اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہے، اس کا کوئی حکم تیرے نقصان کا نہیں ہے، تو ٹینشن کس چیز کی ہے؟ اس نے جو کیا ٹھیک کیا،
انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھو اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے خیر مانگو. تیرے ٹینشن لینے سے کچھ نہیں ہوتا، ہونا وہی ہے جو اس نے کرنا ہے، کیونکہ یہ وہ کام نہیں ہے جن میں تجھے اختیار ہے، یہ وہ کام ہے جن میں تم مجبور ہو. تو پھر ٹینشن لینے کا فائدہ کوئی نہیں. اگلے مستقبل کو سوچو، ماضی کو بھول جاؤ. اور کوئی شخص السلام کا ورد کرے، یا السلام یا مومن، اور اس نام کا واسطہ دے کر اللہ تعالیٰ سے مانگے، تو بھی اس کی بیماریاں اور اس کی ٹینشنیں ختم ہوتی ہیں. اگر کسی کو دھمکی مل رہی ہے، کوئی کسی سے خوف میں ہے، تو وہ بھی اس کا وظیفہ کرے. لوگ بتاتے ہیں اول آخر اتنی بار وہ اور اتنی بار یہ سب باتیں لوگوں کی اپنی بنائی ہوئی ہیں. سیدھی سی بات یہ ہے کہ السلام اور مومن اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، اور ان کے معنی کے حساب سے آپ کو امن چاہیے، سلامتی چاہیے، تو ان کا وظیفہ کرو. ان کے نام کے ساتھ رب سے مانگو. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا. ان ناموں کے ساتھ اللہ سے مانگو، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے گا. تو رب ذوالجلال سلامتی والی ذات ہے، اس سے سلامتی مانگو. وہ امن والی ذات ہے. الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. جو کفر چھوڑ کر، شرک چھوڑ کر ایمان لے آتا ہے، اللہ فرماتے ہیں اس کے لیے امن ہے، اس کے لیے سلامتی ہے. اس کے السلام ہونے کا اثر اس جہان میں یہ ہے کہ جو ایمان لے آتا ہے وہ محفوظ ہو جاتا ہے. جو ایمان لے آتا ہے وہ محفوظ ہو جاتا ہے. اور اس کا اثر قبر میں ہے کہ وہ اللہ کی سزا سے محفوظ ہو جاتا ہے. اس کا اثر حشر میں ہے. اللہ اکبر. لا يحزنهم الفزع الاکبر وتتلقاهم الملائکہ. بلکہ قبر میں جانے سے پہلے موت کے وقت اللہ فرماتے ہیں ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. ادھر روح نکلنے کا وقت آ گیا، پریشانی شدید ہے، میں بیوی بچوں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، بھائی بہنوں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، میں کاروبار دنیا چھوڑ کر جا رہا ہوں، بڑی پریشانی ہے. ادھر سے اچانک کچھ فرشتے نمودار ہوتے ہیں، کہتے ہیں پریشان نہیں ہونا، یہ تھوڑا سا مسئلہ ہے، سوئچ کر رہے ہو، تم سوئچ کر رہے ہو دنیا سے آخرت کی طرف، ٹینشن کی کوئی بات نہیں. تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے آ جاتے ہیں. اللہ تخافوا، خوف کوئی نہیں، یہ السلام کے بھیجے ہوئے ہیں. ولا تحزنوا، غم کوئی نہیں. وابشروا بالجنہ، کب تیری روح نکلے گی، کب تو قبر میں جائے گا، کب نکلے گا، کب حشر ہوگا، کب حساب ہوگا، تو پتہ چلے گا کہ تیرا کیا نتیجہ ہے. ہم آپ اندر کے لوگ ہیں، ہم آپ کو ارجنٹ بتاتے ہیں کہ تو پاس ہے. وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ، وہ خوش ہو جاتا ہے. ادھر روح نکلنے کا وقت پریشانی، اور ساتھ ہی سلام کی سلامتی آ گئی، مومن کا امن آ گیا، خوش ہو جاتا ہے. کہتا ہے اچھا تم ہو کون، یعنی یہ خبر جو لا رہے ہو بات اتھینٹک ہے یا نہیں، کون ہو تم؟ وہ کہتے ہیں نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. جب دنیا میں اللہ کے احکام سنتا، اس پر عمل کرتا، اور لوگوں کی ملامت سے نہیں ڈرتا تھا، اور اپنے موقع پر حق پر ڈٹ جاتا تھا، تیری اس خوبی کی وجہ سے ہم تیرے دوست بن گئے تھے. مگر رب کی اجازت نہیں تھی، ہم ظاہر نہیں ہو سکتے تھے، ہم تیرے دوست تھے. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. اور اب تو ہمارا ساتھ ظاہری طور پہ رہے گا، اور آخرت میں آخر تک جہاں جہاں جانا ہے ہم تیرے ساتھ جائیں گے. اللہ اکبر. یہ السلام کی سلامتی اور مومن کا امن ہے جو رب ذوالجلال عطا کرتا ہے اپنے بندوں کو. قبر میں بھی سلامتی، حشر میں بھی سلامتی. اللہ اکبر. لا يسمعون حسیسها وهم فيما اشتهت انفسهم خالدون. وہاں پہ دنیا بہت پریشان ہوگی، لیکن وهم من فزع يومئذ آمنون، وہ اس دن کی پریشانی سے امن میں ہوں. اور جب
اللہ تعالیٰ کے دربار میں چلے گئے، وہاں بھی حساب کی سختی سے یہ امن میں ہوں گے، اور جب اللہ تعالیٰ کی جنت میں چلے گئے پھر تو امن ہی امن ہوگا، سلامتی ہی سلامتی ہوگی، اور وہ ایک دوسرے کو سلام ہی سلام کہتے ہوں گے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اس نام کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر بات کو آنکھیں بند کر کے مان لیں۔ لوگ تو امتیوں کے تقلید کرتے اور ان کی ہر بات کو آنکھیں بند کر کے مان لیتے ہیں، اور ہم رب کی باتوں پر بھی اعتماد نہ کریں۔ رب ذوالجلال اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی باتیں ایسی ہیں کہ آنکھیں بند کر کے مان لو۔ یہ تحقیق ضروری ہے کہ بات ان کی ہے یا نہیں۔ جب پتہ چل جائے ان کی بات ہے تو پھر کوئی ضرورت نہیں چیک کرنے کی کہ اس میں کیا فائدہ ہوگا، کیا نقصان ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے کہ وہ کبھی بھی نقصان والی چیز کا حکم نہیں دیتا، کبھی بھی فائدے والی چیز سے منع نہیں کرتا۔ اللہ اکبر۔ تو دوسرا اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم السلام علیکم کو عام کریں۔ دیکھو سیکوینس کیا ہے حدیث کا، السلام علیکم کو عام کرو، صلہ رحمی کرو، کھانا کھلاؤ، تہجد پڑھو، تو تم سلامتی کے ساتھ جنت میں چلے جاؤ۔ تو السلام علیکم کیا ہے؟ یہ سلامتی کی دعا ہے۔ صحابہ اکرام فرماتے ہیں ہم تشہد میں پڑھتے تھے السلام علی اللہ، اللہ پر سلامتی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا وہ تو خود سلام ہے، اس پر کیا سلامتی ہے؟ تم کہو السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اور السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ پڑھو، نبی پر سلام اور اپنے آپ پر سلام۔ فرمایا جب تم یہ پڑھو گے تو ساتوں زمینوں آسمان کی ساری مخلوق کے لیے تمہاری دعا قبول ہو جائے گی۔ تو السلام علیکم کو عام کرنا یہ السلام کا تقاضا ہے۔ کیوں؟ آپ کہتے ہیں تم پر سلامتی ہو، وہ کہتا ہے تجھ پہ بھی سلامتی ہو، تو یہ دعا ہے کہ جس رب کا نام السلام ہے وہ تجھ پہ سلامتی لازم کر دے۔ ہمیں اس کی کثرت کرنی چاہیے، ہم اس میں سست ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لن تدخلوا الجنت حتی تؤمنوا، جب تک تم ایمان نہیں لاتے جنت میں نہیں جا سکتے۔ نمبر 2 وَلَن تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا، تمہارا ایمان معتبر نہیں جب تک آپس میں محبت نہیں کرتے۔ نفرتیں، قدورتیں، عداوتیں، دشمنیاں، کینہ، بغض، یہ ختم کرو مسلمانوں کے بیچ میں۔ اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکتے جب تک ایمان نہ ہو، جب تک اس وقت تک ایمان قابل قبول نہیں جب تک آپس کی محبت نہ ہو۔ اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموہ تحاببتم، کیا میں آپ کو وہ طریقہ نہ بتا دوں کہ اس کے کرنے پر آپ کی محبت بڑھے گی؟ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ کیا میں آپ کو وہ طریقہ نہ بتا دوں کہ جس کو کرنے سے آپس کی محبت بڑھے گی، آپس کی محبت بڑھی تو ایمان بڑھے گا، ایمان آئے گا تو جنت ملے گی۔ افشوا السلام بینکم، آپس میں السلام علیکم کو عام کر دو۔ السلام علیکم کو عام کرنے سے محبت آئے گی، محبت سے ایمان آئے گا، ایمان سے جنت ملے گی۔ عام کرنے کا کیا مطلب؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، مسجد میں تشریف فرمایا ہے، ایک آدمی دور نماز پڑھ رہا ہے، آپ کی نظر پڑ گئی، تیز 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 پڑھ رہا تھا، آ کر کہتا جی السلام علیکم، آپ نے جواب دیا، فرمایا دوبارہ نماز پڑھو، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ پھر گیا، پھر آیا، پھر السلام علیکم، پھر گیا، پھر آیا، 3 دفعہ آپ نے فرمایا تو نے نماز نہیں پڑھی۔ کہتا حضرت پھر مجھے تو ایسی ہی معلوم ہے، آپ میری اصلاح فرما دیں۔ تو مقصد میری بات کا یہ ہے کہ ایک ہی جگہ ایک ہی حال ہے، اس میں ہی وہ وہاں نماز پڑھ رہا ہے اور بار بار آ رہا ہے اور بار بار سلام کہہ رہا ہے۔ جب آپ کے گھر میں مہمان آتا ہے، سفرہ لے کر آ گئے، السلام علیکم،
پانی لے کر آگے السلام علیکم، برتن لے کر آگے السلام علیکم، روٹی لے کر آگے السلام علیکم، بار بار سلام کہنا چاہیے۔ فرمایا حتیٰ کہ آپ دو بھائی باتیں کرتے کرتے جا رہے ہو، راستے میں گاڑی کھڑی ہے، کوئی پتھر ہے، کوئی پلر ہے، ایک ادھر سے ہو گیا ایک ادھر سے ہو گیا، جب واپس دوبارہ ملو تو بولو السلام علیکم۔ اس پر کوئی عمل کرتا ہے؟ یہ ہے السلام علیکم کو عام کرنا۔ تو السلام کا تقاضا اللہ تعالیٰ سے اس کے نام پر اس کا وظیفہ کرو اور اس نام کے واسطے سے پکارو، اور السلام کا تقاضا کہ السلام علیکم کو عام کرو، اور السلام کا تقاضا کہ رب ذوالجلال پر اعتماد کرو، اس کے فیصلوں کو عیب دار نہ سمجھو۔ انشاءاللہ ہمیں اللہ تعالیٰ امن اور سلامتی عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو میں نے عرض کیا ہے سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔